السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 14ویں سبق الدرس الرابع عشر کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں آج مشق با ہے۔ نقطوں کی جگہوں میں بریکٹ میں لکھے گئے افعال میں سے مناسب افعال لگائیے، پھر مکمل جملے کو اپنی کاپی میں لکھیے اور اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اس طریقے کی بہت ساری مشقیں ہم کر چکے ہیں، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ کا پر کرنا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں یہ سبق سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ سبق یا اس سے پہلے کے جو اسباق تھے وہ ہم سمجھ پائے ہیں یا نہیں سمجھ پائے ہیں۔ یہاں پر اب تک ہم نے جو صیغے پڑھے ہیں ماضی سے متعلق، مثلا یہ والا سبق جو تھا اس کے اندر واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم، ایسے ہی تثنیہ متکلم بھی کہہ لیں، اس سے متعلق یہ والا سبق تھا۔ اس سے پہلا جو سبق تھا وہ سبق تھا جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب سے متعلق، اور اس سے پہلے سبق ہم نے پڑھا تھا تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کا، اور پھر اس سے پہلے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے صیغے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، ان صیغوں میں ہمیں پہچان کرنی ہے کہ یہاں پر کون سا صیغہ مناسب ہوگا۔ مثلا فعلہ مناسب ہے یا فعلت مناسب ہے، فعلہ مناسب ہے یا فعلتا مناسب ہے، فعلتا مناسب ہے یا فعلتما مناسب ہے، فعلتی مناسب ہے یا فعلتما مناسب ہے، فعلتو مناسب ہے یا فعلنا مناسب ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، بس اسی کی یادداشت کے طور پر اور اس کے امتحان کے طور پر ہمیں خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایسے بہت آسان سی ہے آپ کے لیے، تو آئیے ہم قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ قال سعید خالی جگہ ہے، اور پھر الجنینۃ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ہے دخلت اور دخلتا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعید نے کہا، اب اس کے ساتھ میں دخلتو مناسب ہے یا دخلتا مناسب ہے۔ دخلتو کا ترجمہ ہوگا میں باغیچے میں داخل ہوا، دخلتا کا ترجمہ ہوگا تو باغیچے میں داخل ہوا۔ بظاہر آپ دیکھیں تو یہاں پر دونوں ہے، ایک آدمی سعید ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی صحیح بات وہ کہہ سکتا ہے کہ تو داخل ہوا یا میں داخل ہوا، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چلیے، چونکہ سعید کہہ رہا ہے، کہنے والا وہ اپنے بارے میں ہی زیادہ بہتر کہہ سکتا ہے، اس لیے ہم نے دخلتو کو منتخب کیا اور جملہ بنایا قال سعید دخلت الجنینہ۔ سعید نے کہا میں باغیچے میں داخل ہوا۔ قالت فاطمۃ خالی جگہ الماء خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے شربت اور شربنا۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ، شربت اور شربنا میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے۔ قالت فاطمۃ کے بعد تو فاطمہ کہہ رہی ہے پانی پینے کے بارے میں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں نے پانی پیا، کوئی خبر دے سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے جو اپنی پوری دوست کے بارے میں، مثلا پوری ٹیم کے بارے میں اطلاع دے رہی ہو کہ ہم لوگوں نے پانی پیا۔ لیکن وہی بات جو وہاں پر اوپر پہلے میں نے کہی کہ فاطمہ اپنے بارے میں ہی کہے گی، تو ہم نے شربت کو منتخب کیا اور پورا جملہ بنایا قالت فاطمۃ شربت الماء۔ فاطمہ نے کہا میں نے پانی پیا۔ یا حلیمۃ خالی جگہ الزہرۃ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے قطفت اور قطفتی ہے۔ قطفتا کا ترجمہ ہوتا ہے توڑنا، یہ اس سے پہلے آیا پھول پھل وغیرہ توڑنا۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں حلیمہ ہے، یہ حلیمہ مؤنث ہے اور یہ موجود ہے تو یہ حاضر ہوئی، تو اس کے مناسب جو ہے وہ قطفتی ہے، قطفتہ نہیں ہے، اس لیے کہ قطفتہ مذکر کے لیے آتا ہے، مذکر حاضر کے لیے، اس لیے ہم یہاں پر پورا جملہ بنائیں گے یا حلیمۃ قطفت الزہرۃ، اے حلیمہ تو نے پھول توڑا۔ یا سعد خالی جگہ المسطرۃ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے اخذتی اور اخذتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں سعد یہ مذکر ہے تو اس کے مناسب اخذتا ہے، اس لیے پورا جملہ بنائیں گے ہم یا سعد اخذت المسطرۃ، سعد تو نے اسکیل لیا۔ یا حامد خالی جگہ الی الحدائق حدیقۃ کی جمع ہے حدائق،
خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ہے نظرتا اور نظرتی. تو یہاں پر دیکھنے یا حامد، حامد موجود ہے اس لیے وہ حاضر ہوا، اس سے بات کی جا رہی ہے، اور حامد مذکر ہے اس لیے مناسب ہے یہاں پر نظرتا کا استعمال کرنا، نظرتی غیر مناسب ہے اس لیے ہم پورا جملہ بنائیں گے یا حامد نظرتا الی الحدائق، حامد تو نے باغات دیکھے، باغات کی طرف دیکھے. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یا حامد یا سعد میں اے ہر وقت کرنا ضروری نہیں ہے، اردو کا استعمال ہے، کبھی اے کے بغیر کرتے ہیں کبھی اے کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے میں نے حامد میں چھوڑ دیا، حامد تو نے باغات دیکھے. یا سلمہ خالی جگہ، الطعام خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے طبختی اور طبختہ. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلمہ کو مخاطب کیا گیا یعنی وہ سامنے موجود ہے جسے ہم حاضر کہتے ہیں، اس کے جو مناسب لفظ ہے وہ طبختی ہے، طبختہ نہیں ہے اس لیے کہ طبختہ یہ مذکر کے لیے ہوتا اور طبختی یہ مؤنث کے لیے. سلمہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم یہاں پر استعمال کریں گے یا سلمہ طبخت الطعام، سلمہ تو نے کھانا بنایا. قالت الطلاب خالی جگہ، الی کلکوتا خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ذہبت اور ذہبنا ہے. تو تمام طلبہ نے یہ بات کہی تو طلبہ جو کہیں گے وہ سب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اس لیے ذہبنا مناسب ہوگا، ذہبتو نہیں، اس لیے کہ طلاب یہ جمع ہے، اس کے مناسب ذہبنا ہے، ذہبتو نہیں ہے. تو پورا جملہ بنائیں گے قالت الطلاب ذہبنا الی کلکوتا، طلبہ نے کہا ہم لوگ کلکتہ گئے. قال حامد ورشید خالی جگہ، القطار خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے رکبنا اور رکبتو. تو ہم دیکھ رہے ہیں حامد اور راشد یہ دو ہو گئے، دو کہنے والے ہیں، یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے رکبنا مناسب ہے نہ کہ رکبتو. تو پورا جملہ ہم نے یوں بنایا قال حامد ورشید رکبنا القطار، حامد اور رشید نے کہا ہم لوگ ٹرین پر سوار ہوئے. قالت فاطمہ وسعیدۃ خالی جگہ، الی البیت خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے رجعنا اور رجعتو. یہاں پر بھی پہلی والی بات کہ فاطمہ اور سعیدہ یہ دو ہیں بولنے والی ہیں اس لیے ان کے مناسب رجعنا ہے، رجعتو نہیں ہے. تو پورا جملہ قالت فاطمۃ وسعیدۃ رجعنا الی البیت، فاطمہ اور سعیدہ نے کہا ہم لوگ گھر لوٹے. قالت البنتان خالی جگہ، الی المدرسہ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے وصلت اور وصلنا. تو بنتان یہ بنتن کی تثنیہ ہے، دو لڑکیاں، تو دو لڑکیاں وہ ان کے مناسب وصلنا ہے یعنی متکلم جمع کا صیغہ، وصلت جو واحد کا صیغہ اسے چھوڑ دیں گے اور پورا جملہ بنائیں گے قالت البنتان وصلنا الی المدرسہ، دو لڑکیوں نے کہا ہم لوگ مدرسے پہنچے. قالت التلمیذات خالی جگہ، فی دہلی اسبوعا خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے مکستو اور مکسنا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں التلمیذات یہ جمع ہے، یہ لوگ کہہ رہی ہیں تو یہ اپنے بارے میں تمام کتاب کہیں گے یعنی یہ جمع کی شکل میں، تو ان کے مناسب جو ہے وہ جمع کا فعل ہوگا. تو جمع کا فعل یہاں پر مکسنا ہے اس لیے پورا جملہ ہم نے یوں استعمال کیا قالت التلمیذات مکثنا فی دہلی اسبوعا، طالبات نے کہا ہم لوگ دہلی میں ایک ہفتہ ٹھہرے. قالت التلمیذتان خالی جگہ، الکتاب علی المعلمۃ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے قرأنا اور قرأتو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ التلمیذتان یہ تثنیہ ہے یعنی دو ہے لیکن بولنے والیاں ہیں، یہ متکلم ہوئی اور متکلم کے لیے تثنیہ اور جمع کا صیغہ ایک ہی ہوا کرتا ہے اس لیے ہم نے قرأنا کو منتخب کیا اور جملہ بنایا قالت التلمیذتان قرأنا الکتاب علی المعلمہ، دو طالبات نے کہا ہم نے استانی سے پڑھا. سألہ والدہ حل خالی جگہ، الدرس خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے حفظت اور حفظتی. تو سألہ والدہ کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں، اس کے والد نے اس سے پوچھا، ہو ہے یعنی یہ مذکر ہے تو مذکر کے مناسب حفظتا ہے، حفظتی نہیں ہے اس لیے ہم نے استعمال کیا سألہ والدہ حل حفظت الدرس، اس کے والد نے
اس سے پوچھا کیا تم نے سبق یاد کر لیا. آخری جملہ ہے سألہا اخوہا حل خالی جگہ اللہ، خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے عبدت اور عبدتی. تو ہم دیکھ رہے ہیں سألہا، یہ ہا جو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے مناسب فعل جو وہ بھی مؤنث استعمال ہوگا تو عبدتی، تو نے عبادت کی. عبدتا کا مطلب ہوگا مرد لڑکے نے عبادت کی، اور عبدتی کا مطلب تو ایک لڑکی نے عبادت کی. یہاں پر مؤنث ہے اس لیے اس کے مناسب عبدتی ہے. تو پورا جملہ ہم نے بنایا سألہا اخوہا حل عبدت اللہ، اس کے بھائی نے اس سے پوچھا کیا تو نے اللہ کی عبادت کی. تو یہ کچھ جملے تھے، بہت آسانی سے الحمدللہ ہم نے ان جملوں کو مکمل کر لیا. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی جتنے صیغے گزرے ہیں، جتنے افعال کے استعمال کے انداز گزرے ہیں، ہم انہیں سمجھ رہے ہوں گے. تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.